بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاۃ باب المواقیت اول فجر الوقت اذا طلع الفجر الثانی وهو المعترض في الافق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس۔ اس سے ما قبل میں کتاب الطہارت کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ اب یہاں سے نماز سے متعلق احکام کو ذکر فرماتے ہیں، چونکہ نماز یہ افضل العبادت ہے، عبادات افضل العبادات، اور تمام عبادات و طاعات کی بنیاد ہے نماز۔ اس لیے اس عبادت کو تمام دوسرے مشروعات پر مقدم کیا ہے۔ اور جانتے ہیں آپ کہ طہارت چونکہ نماز کی شرط ہے، اور شرط کسی بھی شے کی شرط اس شے پر مقدم ہوتی ہے۔ اس وجہ سے مصنف نے کتاب الطہارت کو کتاب الصلاۃ پر مقدم کیا ہے۔ صلاۃ کا معنی لغت میں دعا کا آتا ہے، دعا کا معنی ہے، جیسے کہ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے اطمینان کا سبب ہے۔ اور ایک نبی اکرم کا ارشاد گرامی وصلت علیکم الملائکۃ، کہ ملائکہ نے تم کو دعا دی۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي، کہ جب تم میں سے کسی انسان کو کھانے کے لیے بلایا جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے، یعنی جانا چاہیے۔ لہذا اگر تم روزے دار نہ ہو تو کھا لو، اور اگر روزے دار ہے تو اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کر دے۔ تو صلاۃ کا لغوی معنی دعا کا ہے، جیسے کہ ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے۔ اصطلاح شرع میں افعال معلومہ اور ارکان مخصوصہ کا نام نماز ہے۔ افعال معلومہ اور ارکان مخصوصہ کا نام نماز ہے۔ افعال معلومہ اور ارکان مخصوصہ کو نماز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دعا کے معنی کو مشتمل ہے، دعا کے معنی کو مشتمل ہے، اس لیے ان افعال معلومہ کو صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ نماز کے واجب ہونے کا سبب وقت ہے، اور نماز کی شرطیں جو ہیں وہ طہارت ہے، ستر عورت ہے، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ، تو یہاں پر اگر کوئی اعتراض کرے کہ وقت یہ تو سبب ہے، تو جب وقت نماز کے وجوب کا سبب ہے تو شرط کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وقت یہ وجوب کا سبب ہے، لیکن ادا کے لیے شرط ہے۔ تو وقت نفس وجوب کا سبب ہے، لیکن ادائیگی کے لیے یہ شرط ہے۔ لہذا اب اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا، چونکہ یہ ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ باب المواقیت کا مصنف نے ذکر کیا، چونکہ نماز کے اوقات وجوب نماز کے اسباب ہے، جیسے کہ ابھی سنا، تو اوقات کی بنیاد پر نماز کے وجوب ثابت ہوتے ہیں۔
اور سبب اور مسبب میں دونوں میں سے سبب مسبب سے مقدم ہوتا ہے، اس لیے مصنف نے نماز کے اوقات کے بیان کو مقدم کیا ہے۔ مواقیت یہ میقات کی جمع ہے، میقات وہ زمانہ کہ جس سے حد مقرر کی جائے، جیسے مواقیت صلاۃ اور مواقیت احرام، تو وہ زمانہ وہ وقت کہ جو نماز کے لیے محدود ہے یا نماز کے لیے معین ہے۔ سب سے پہلے مصنف نے فجر کی نماز کے وقت کو ذکر کیا، حالانکہ حدیث پاک میں ظہر کا وقت مقدم ہے، اس میں ظہر کے وقت کا ذکر مقدم ہے، لیکن یہاں پر جب ذکر کیا اوقات کے بیان کو تو پہلے فجر کے نماز کے وقت کو مقدم کیا۔ قرآن میں ہے، اللہ رب العزت نے نماز کے تعلق سے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مؤمنین پر ان کے وقت مقررہ میں فرض کی گئی ہے، فرض اوقات مقررہ کا یہاں سے ذکر ہے۔ تو فجر کے ذکر کو مقدم رکھا، اس کی کئی وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ فجر کا اول وقت اور آخر وقت یہ دونوں متفق علیہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک برابر ہے، اس لیے اس کو مقدم کیا ہے۔ جبکہ اس کے برخلاف دوسری نمازوں کے اوقات میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز سب سے پہلے دنیا کے سب سے پہلے انسان یعنی حضرت آدم نے پڑھی ہے، لہذا چونکہ فجر کی نماز سب سے پہلی نماز ہے، اس لیے ذکر میں بھی اس کو مقدم کیا گیا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ فجر کی نماز دن کی پہلی نماز، اس لیے اس کو ذکر میں بھی مقدم کر دیا گیا۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ سونے والا چونکہ میت کے مثل ہوتا ہے، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلا عمل جو کرنا لازم ہوتا ہے وہ فجر کی نماز ہے، اس لیے فجر کے ذکر کو مقدم ذکر کیا ہے۔ حاصل کلام یہ کہ سب سے پہلے مصنف نے فجر کی نماز کے وقت کو ذکر کیا، تو فجر کی نماز کا وقت فجر صادق سے شروع ہوتا ہے، طلوع فجر صادق سے شروع ہوتا ہے اور طلوع آفتاب تک رہتا ہے، طلوع آفتاب تک، جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ فجر صادق کسے کہتے ہیں؟ تو فجر صادق وہ سفیدی ہے جو عرضاً افق میں پھیلتی ہے، چوڑائی میں پھیلتی ہے، جو چوڑائی میں افق میں آسمان کے کناروں میں چوڑائی میں پھیلتی ہے۔ اور ایک فجر کاذب ہوتی ہے، فجر کاذب وہ سفیدی ہوتی ہے جو لمبائی میں آسمان میں ظاہر ہوتی ہے، آسمان میں، اور اس کے بعد ایک تاریکی آ جاتی ہے۔ تو یہ دو ہیں، ایک فجر صادق اور ایک فجر کاذب۔ تو نماز فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے وہ فجر صادق کے طلوع ہونے سے، اور فجر صادق وہ سفیدی ہوتی ہے جو چوڑائی میں افق آسمان میں پھیلتی ہے، اور فجر کاذب وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں آسمان میں ظاہر ہوتی ہے اور اس کے بعد میں تاریکی آ جاتی ہے، تاریکی۔ اس کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس نے کی ہے، لمبی حدیث پاک۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل نے خانہ کعبہ کے پاس 2 مرتبہ میری امامت کی، 2 مرتبہ، اور پہلے دن میں مجھ کو ظہر پڑھائی جبکہ سورج ڈھل چکا تھا اور سایہ جوتے کے تسمے کے مثل تھا، اور عصر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل تھا، اور مغرب پڑھائی جبکہ سورج ڈوب چکا تھا، اور عشاء پڑھائی جب شفق غائب ہوئی، اور فجر پڑھائی جب طلوع فجر ہوئی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرے دن حضرت جبریل نے میری امامت کی تو دوسرے دن ظہر پڑھائی جبکہ آفتاب ڈھل چکا تھا اور ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل تھا، اور عصر پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے 2 مثل تھا، اور مغرب کی نماز پڑھائی جماعت کے ساتھ جبکہ سورج غائب ہو گیا، اسی وقت میں
جس وقت میں کل گزشتہ پڑھائی تھی، اور عشاء پڑھائی جبکہ تہائی رات گزر گئی، یا آپ نے یہ فرمایا کہ آدھی رات گزر گئی، اور فجر پڑھائی کہ جب اسفار ہو گیا، خوب روشنی پھیل گئی اور سورج نکلنے کے قریب ہو گیا۔ پھر جبریل نے مجھ سے کہا محمد یہ تمہارے اور تمہاری امت کی یہ تمہارا وقت ہے اور تم سے تمہاری امت کی نمازوں کا یہی وقت ہے، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے۔ تو اس وقت میں حضرت جبریل نے نمازوں کی امامت فرمائی، تو ہر پہلے دن میں جو نماز کی امامت کی وہ نماز کے اول وقت میں کی، اور دوسرے دن جو نماز کی امامت کی وہ آخر وقت میں کی، یہ بتانے کے لیے کہ اس کے درمیان نمازوں کا یہ وقت ہے۔ امام صاحب ہدایہ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ فجر کی نماز میں صبح صادق کا اعتبار ہے، صبح کاذب کا اعتبار نہیں ہے، اور آپ ان کی دلیل وہ حدیث پاک ہے نا کہ جو صحیح مسلم وغیرہ میں ذکر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق ہونے سے پہلے تہجد کے لیے یہ سحری کھانے کے لیے آذان دیا کرتے تھے، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز کے لیے آذان دیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، کہ بلال کی اذان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس لیے کہ بلال کی اذان کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بلال کی اذان سے یہ سمجھ لو کہ فجر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اس لیے کہ بلال کی اذان تہجد کے لیے ہوتی ہے یا سحری کے لیے، اور نہ فجر مستطیل دھوکے میں ڈالے۔ فجر مستطیل فجر کاذب کو کہتے ہیں، اور وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں آسمان میں پھیلتی ہے۔ اب تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرماتے کتاب الصلاۃ، یہ کتاب الصلاۃ کا بیان ہے۔ باب المواقیت، مواقیت یعنی نماز کے اوقات کا بیان۔ اول وقت الفجر اذا طلع الفجر الثانی، فجر کا اول وقت جب فجر ثانی طلوع ہو جائے، وهو المعترض فی الافق، اور فجر ثانی وہ ہے جو افق میں چوڑائی میں پھیلے، وہ آخر وقتها ما لم تطلع الشمس، اور آخری وقت جب تک سورج طلوع نہ ہو، لحدیث امامت جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل کی امامت والی حدیث کی بنیاد پر، انہ اما رسول اللہ علیہ السلام فیہا فی الیوم الاول، کہ انہوں نے نبی اکرم کی امامت فرمائی نماز فجر میں اسی وقت میں اول دن میں، ہے نا، اول دن میں کب؟ حین طلع الفجر، جب طلوع فجر ہوئی، وفی الیوم الثانی حین اسفر، اور دوسرے دن میں امامت فرمائی جب خوب روشنی ہو گئی، وکادت الشمس تطلع، اور سورج طلوع ہونے کے قریب ہو گیا۔ ثم قال، پھر فرمایا آخری حدیث میں، لمبی حدیث آخری حدیث میں یہ فرمایا ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتی، کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان جو وقت ہے، یعنی اول وقت اور آخری وقت میں جو نماز پڑھائی، اس کے درمیان جو وقت ہے یہ آپ کی نماز کا وقت ہے اور آپ کی امت کی نماز کا وقت۔ ولا معتبر بالفجر الکاذب، اور فجر کاذب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وهو البیاض الذی یبدو طولا، اور فجر کاذب وہ سفیدی ہے جو لمبائی میں پھیلتی ہے۔ ثم یعقبہ الظلام، پھر اس کے بعد اندھیری آ جاتی ہے، تاریکی آ جاتی ہے۔ لقول علیہ السلام، نبی اکرم کے اس ارشاد کی وجہ سے، لا یغرنکم اذان بلال ولا الفجر المستطیل، کہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے بلال کی اذان اور فجر مستطیل۔ وانما الفجر المستطیل فی الافق، بلکہ فجر مستطیل یہ افق میں ہوتی ہے، المنتشر فیہا، یعنی افق میں منتشر ہوتی ہے، افق میں منتشر ہوتی ہے، پھیلتی ہے، اور صبح صادق وہ روشنی ہے جو چوڑائی میں پھیلتی ہے۔ یہاں تک فجر کی نماز کا اول وقت اور آخر وقت کا ذکر ہوا۔ اب آگے اور باقی نمازوں کے اوقات کا ذکر فرمائیں گے۔